علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور سر سید احمد خان پائنیئر آف ماڈرن ایجوکیشن۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لیجنڈ کی جنہوں نے ہندوستان کی مسلم کمیونٹی کی تقدیر بدل دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سر سید احمد خان کی اور جانیں گے ان کے ڈریم پروجیکٹ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انٹرسٹنگ کہانی۔ 1857 کے وار آف انڈیپینڈنس کے بعد سر سید احمد خان نے دیکھا انڈین مسلمز کو ایک بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کا پرسپیکٹو بہت کلیئر تھا۔ انہوں نے کہا ماڈرن ایجوکیشن اور سائنس کو اپنانا ہی پروگریس کی ہے۔ وہ چاہتے تھے یوتھ نہ صرف دینی یعنی ریلیجیس تعلیم حاصل کرے بلکہ انگلش اور ویسٹرن نالج میں بھی ایکسلنٹ بنے۔ سر سید احمد خان نے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے اسٹیپس لیے۔ انہوں نے ایک ایسی سوسائٹی بنائی جس کا ٹارگٹ تھا کہ ویسٹرن بکس کا اردو میں ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنا۔ 7 جنوری 1877 کو انہوں نے علی گڑھ میں محموڈن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی۔ یہ کالج آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی سے انسپائرڈ تھا۔ یہ ایک ایسی پلیس بنی جہاں اسلامی کلچر اور ماڈرن سائنس بھی پڑھائی گئی۔ محموڈن اینگلو اورینٹل کالج کی سکسیس بہت زیادہ تھی۔ جلد ہی لوگوں نے اسے ایک یونیورسٹی بنانے کے لیے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا۔ 7 جنوری 1877 کو انہوں نے آکسفورڈ کی طرز پر محموڈن اینگلو اورینٹل کالج کی نیو رکھی اور 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU بن گیا۔ ایک سینٹرل یونیورسٹی کا اسٹیٹس ملا اور یہ بن گیا ہمارا پیارا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی AMU۔ آج یہ صرف یونیورسٹی ہی نہیں ہے بلکہ ایک آئیڈیا ہے، ایجوکیشن اور سوسائٹی کو بہتر بنانے کا ایک عظیم گریٹ خواب۔ سر سید احمد خان کا کنٹریبیوشن انسٹیٹیوشن بنانے تک لمیٹڈ نہیں تھا۔ انہوں نے ایک علی گڑھ موومنٹ شروع کیا جس میں ماڈرن تھنکنگ کو بڑھاوا دیا گیا، جنہوں نے ہندوستان میں ایجوکیشن اور ریفارم کی ایک نئی راہ دکھائی۔ AMU صرف ایک انسٹیٹیوشن ہی نہیں، یہ ان کی دور اندیشی کا ثبوت یعنی پروف تھا۔ 1857 کی کرانتی ریولوشن کے بعد سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ مسلم سماج ایجوکیشن میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ان کا فوکس بہت صاف تھا، ماڈرن سائنٹیفک نالج کو اسلامی تہذیب کے ساتھ جوڑنا۔ انہوں نے کہا جب تک ہم انگلش اور سائنس نہیں سیکھیں گے تب تک ہم دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل سکتے۔ سر سید نے اس مقصد آبجیکٹو کے لیے کئی پائنیئر اسٹیپ لیے۔ انگریزی کتابیں یعنی بک کو اردو میں ٹرانسلیشن کیا۔ سر سید احمد خان ایجوکیشن ہسٹری نہیں تھے بلکہ ایک مہان لیکھک یعنی گریٹ آتھر بھی تھے۔ ان کی کچھ اہم کی اور پاپولر بکس کتابیں کے نام یہ ہیں: آثار سنادی دلی کی پرانی عمارتیں یعنی موومنٹس اور پرسنالٹیز کا ڈیٹیل ریکارڈ، یہ ان کی شروعاتی سولری ورک تھا۔ ایزی آن دا ایسے آن دا لائف، یہ کتاب ویسٹرن کرٹکس کو رپلائی دینے کے لیے لکھی گئی تھی جس میں انہوں نے اسلام کی سچائی کو ڈیفینڈ کیا تھا۔ تفسیر قرآن کی ایک ایسی ماڈرن ویاخیا جس میں انہوں نے لاجک اور سائنس کے ساتھ دھارمک وچار اور ریلیجیس آئیڈیا کو میچ کرنے کے لیے کوشش کی۔ سر سید احمد خان کا جنم 17 اکتوبر 1817 کو ہوا۔ ان کی یہ میموری اور ورک کا سیلیبریشن منانے کے لیے ہر سال 17 اکتوبر کو سر سید ڈے منایا جاتا ہے۔ یہ دن صرف علی گڑھ یا انڈیا میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ورلڈ وائڈ میں جہاں بھی AMU منائی ہے وہاں اسے جوش و خروش کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اس دن لیکچر اور ایونٹس اور تمام طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یعنی کہ کل ملا کر اگر ہم دیکھیں سر سید احمد خان نے بہت ہی ایک بڑا کام کیا جو آج ورلڈ وائڈ یونیورسٹی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی وجہ سے بہت دنیا کے بہت لوگوں کی بڑی ایک پہچان ہے اور پوری دنیا سے لوگ اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں۔
میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریے، سبسکرائب کریے اور شیئر کریے۔ تھینک یو۔